الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل تقریر نمازی احباب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ اور ان کے کچھ مختصر حالات اور ان کا پہلا امتحان جو دنیا میں اللہ نے لیا اور قوم کے ساتھ اور نمرود کے ساتھ آپ کی جو گفتگو ہوئی، ان کے ساتھ آپ کا جو بحث و مباحثہ ہوا، انہوں نے اللہ کی دعوت پر ان کو دلائل پیش کیے، نمرود کے سامنے زندگی اور موت سورج کے مشرق اور مغرب سے نکلنے پر تو نمرود بھی اپنے دلائل میں ہار گیا۔ پھر قوم کے سامنے آپ نے قوم کو دعوت دی کہ بتوں کی عبادت چھوڑ کر کے اللہ واحد کی عبادت کرو، تو قوم کہنے لگی قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، آپ ہمارے ساتھ سچ بات کہہ رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت نہیں توڑا، فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون۔ جب قوم کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی تو قوم نے قوم کو کہا کہ یہ جو بڑا بت ہے اسی سے پوچھو کہ یہ کس نے توڑے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ کسی نے توڑے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، خاموش ہوئے، اپنے ہی آپ کو دل میں کہنے لگے کہ تم ہی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم سے کہنے لگے تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی دعوت شروع کی۔
ایسے کی عبادت کر کے کیا فائدہ جو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تمہیں کچھ دے نہیں سکتا، تم سے کچھ بات نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ اس امتحان میں قوم کے ساتھ کامیاب ہوئے تو کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ جب انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے نا، یا تو لڑتا ہے، اور اگر لڑ بھی نہیں سکتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، برا کہتا ہے۔ تو قوم نے اور نمرود نے کہا کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہا کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو اور اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، حرقوه، اس کو جلا دو، اس کو جلا ڈالو۔ ہاں، یہ بہت بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے شروع ہوئی۔ اس پر اتفاق ہوا قوم کا، نمرود کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ جلا دیا جائے تاکہ ہماری اس سے جان چھوٹ جائے۔ سرکاری طور پر حکم نامہ جاری کیا گیا کہ شہر کے، گاؤں دیہات کے، جنگل کے کناروں سے بھی لکڑیاں توڑ کر کے لائے جائے، ایک کھائی ہے اس میں جمع کی جائے۔ لوگوں نے سرکاری حکم کے طور پر بھی اور دلچسپی لے کر کے اپنے ذاتی طور پر بھی کہ ہمارے بتوں کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے بتوں کو توڑا ہے، ہمیں دلی تکلیف اور ٹھیس پہنچائی گئی ہے، تو لوگوں نے دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر کے دلچسپی کے ساتھ اس کام کو شروع کیا، اور شہر کے، جنگل کے کونے کونے سے لکڑی، لاوا، ایندھن جمع کیا گیا۔ 1 مہینے تک یہ لاوا جمع کیا جاتا رہا، یہ ایندھن جمع ہوتا رہا، یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ یہ نظر مانتی تھی، منت مانتی تھی کہ میں اگر صحت یاب ہو گئی تو میں اتنی لکڑی، اتنا ایندھن لا کر کے جمع کروں گی۔ وہ صحت یاب ہو جانے کے بعد وہ ایندھن جمع کرتی اور لا کر کے اس کھائی میں ڈالا جاتا۔ یہ صورتحال چلتی رہی، برابر 1 مہینے تک لاوا اور ایندھن جمع کیا گیا، اور پھر اس میں آگ دہکائی گئی، اس کے شعلے بادلوں کی بلندیوں تک پہنچ رہے تھے، کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزر کر کے جا نہیں سکتا تھا، اتنی بلندی تھی اس آگ کی۔ مگر کچھ جانوروں نے، کچھ پرندوں نے اپنی سی محنت کر کے، اپنی سی کوشش کر کے اس آگ کو کم کرنے کی، بجھانے کی کوشش کہ چونچ میں پانی لے کر آئے۔ کسی نے کیا طریقہ اختیار کیا، کہتے ہیں کہ چھپکلی نے اس آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک ماری۔ حدیث مبارکہ میں اس کا مفہوم ہے کہ چھپکلی کو مارنا بہت بڑا ثواب ہے، چھپکلی کو مارنا ثواب کا کام ہے، کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک ماری تھی۔ ہر کسی نے اپنے ایمان کے اعتبار سے حصہ لیا، کفر نے اپنے کفر کے اعتبار سے حصہ لیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اتنی بڑی آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے؟ آگ تو دہکا دی گئی، خود تو بولیں گے چلے جاؤ تو کیسے جائیں؟ ہم اس آگ کے اتنا دور کھڑے ہیں کہ جا نہیں سکتے قریب، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنا ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ فارس کے کردوں میں ایک شخص تھا جس کا نام حزن تھا، حزن، ہاں زا اور نون، حزن۔ اس آدمی نے منجنیق تیار کی، یہ منجنیق کا موجد ہے، بنانے والا، ایجاد کرنے والا، کہ منجنیق میں جھولا دے کر کے کھینچ کر کے انسان کو پھینکا جائے۔
یہ منجنیق کی ایجاد کے بعد منجنیق کے اندر بڑے بڑے پتھر رکھ کر کے قلعوں کی دیواروں پر دروازوں پر مارے جاتے تھے تاکہ دروازے اور دیواریں ٹوٹیں تو ہم اس کے اندر جا سکیں. تو یہ اس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق ایجاد کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عذاب میں گرفتار کیا، زمین نے اس کو پکڑ لیا. وہ آج تک اس زمین کے اندر دھنستا جا رہا ہے. آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر بٹھایا گیا اور آگ کو باندھنا شروع کیا گیا. تو آپ نے اس وقت چند کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری ذات پاک ہے، تو ہی تعریفوں کے لائق ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْمُلْكُ، تیری ہی بادشاہی، تیری ہی ملکیت ہے. اور فرمایا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام زبردست قسم کے موحد تھے. لا شریک لک. اب آپ کو منجنیق پر بٹھا دیا گیا اور آپ کو جب باندھے جانے لگا تو آپ نے یہ کلمات پڑھے، اور جب منجنیق چلانے کا وقت آیا تو آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا. اب آسمان و زمین تحیر میں حیرت زدہ ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس دوڑے ہوئے جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے. تو اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا جاؤ اس کی مدد کرو اگر اس کو ضرورت ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کا حاجت، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے اس وقت؟ فرمایا کہ اما الیک فلا، مجھے آپ کی طرف کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں. فرمایا کہ پھر اللہ سے سوال کیجئے. تو کہا علمہ بحالی یکفینی عن سوالی، ہاں میری حالت زیادہ واضح اور فصیح ہے بنسبت میرے سوال کے، اور میرا خاموش رہنا ہی خود اللہ سے سوال ہے. میرا خاموش رہنا ہی اللہ سے سوال ہے. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر بٹھا کر کے پورا کا پورا اعتماد، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیا. کتنی بڑے توکل کی بات، کتنا بڑا ظرف چاہیے. ایسے موقع پر تو کوئی بھی مدد کرے انسان مدد لیتا ہے، کوئی بھی مدد کرے انسان مدد کا خواستگار ہوتا ہے، طلبگار ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ میری مدد ہو جائے. اس وقت میں حضرت جبریل چونکہ وہ فرشتے ہیں جو وحی لے کر آتے ہیں، مگر ان سے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ سے میرے لیے کہو کہ میری مدد کرے. نہیں، توکل کی اتنی بڑی مثال قائم کی کہ نہیں، اما الیک فلا، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں. پھر جب اللہ پر کامل بھروسہ، کامل اعتماد کیا تو اللہ نے بھی ڈائریکٹ حکم آگ کو دیا. اللہ نے بھی ڈائریکٹ حکم آگ کو دیا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے، ٹھنڈی اور سلامتی والی، بردن و سلاما علی ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے آگ میں پہنچ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آگ کو بھی حکم ہو گیا، حضرت جبریل کو بھی حکم ہو گیا کہ جاؤ، جا کر کے ان کے لیے انتظامات کرو۔ آگ کے درمیان میں باغیچہ بنایا گیا، تخت بچھایا گیا، قالین لگایا گیا، برابر میں انار کا درخت لگایا گیا، ہاں سایہ کرنے والا فرشتہ اللہ نے بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ اب ان کی خدمت کرو۔ جب آگ میں پہنچے ہیں تو پسینے سے پیشانی آلودہ ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی پیشانی سے پسینہ صاف کر دیں۔ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ میں 40 سے 50 دن گزارے، 40 سے 50 دن گزارے۔ ایسی آگ تھی کہ کوئی آگ کو دیکھ نہیں سکتا، اور آگ کسی کو دیکھ نہیں سکتے، آگ کا چڑھاوا بہت زیادہ۔ مگر جب حضرت ابراہیم کے والد نے آگ کو دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم تو خوش خرم بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہنے لگا نعم الرب رب کا رب یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب تو بڑا زبردست رب ہے۔ نعم الرب رب کا یا ابراہیم، تیرا رب تو بڑا زبردست رب ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس بات کو بھی لکھا کہ حضرت ابراہیم کی والدہ نے جب آپ کو آگ کے کم ہونے پر دیکھا تو آپ سے آواز دے کر کے آپ کو متوجہ کر کے کہا کہ اے ابراہیم اپنے رب سے میرے لیے یہ سوال کیجئے کہ میں تم سے ملنے آنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے سوال کیا، آگ کے درمیان سے آپ کی والدہ آپ تک گئی ہے اور جا کر کے آپ سے مل کر کے آئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آگ کو آپ کے لیے گلے گلزار بنا دیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے حضرت ابراہیم کے لیے ایک برا منصوبہ بنایا، ایک سازش تیار کی کہ ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ان لوگوں نے برا ارادہ منصوبہ کیا، اللہ فرماتے ہم نے ان کو نیچے کر دکھایا۔ ہاں اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اپنے رب کے حکم کے فرما بردار رہیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں قال اسلمت لرب العالمین، میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند چیزوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام کے تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو۔ معاملہ یہاں تھما نہیں، رکا نہیں۔ ہاں نبی اپنے مقام میں اعلیٰ ہوتا ہے تو اپنے کام میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اور اپنے جذبات میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اور اللہ نے جو کام اس کے ذمے دیا ہوتا ہے اس کام کو بڑے صبر، استقامت اور جلال کے ساتھ کر کے دکھاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکل کے تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ اللہ نے جو مجھے 40 سے 50 دن دنیا میں آگ میں جو دیے ہیں اس سے بہترین دن میں نے نہیں دیکھے۔ اب آپ نے دوبارہ اپنے نبوت کا کام جاری رکھا۔ اب چونکہ معاملہ اور خراب ہو چکا، اتنا پوری قوم اور نمرود نے مل کر کے آپ کو ختم کرنے کی تمام تر سازشیں، صلاحیتیں، تدبیریں صرف کر دی، مگر اللہ نے آپ کو بچانا تھا تو اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اب آپ پھر دوبارہ دعوت کے کام میں لگے، امت کو، اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے لگے۔ تو پھر آپ نے اپنے باپ کو دعوت دی، اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اذ قال لأبیہ، اپنے ابا سے کہا
یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کے کوئی کام آ سکتا ہے، کوئی بھی کام نہیں آ سکتا۔ ہاں، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا شیطان کی عبادت مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا میں آپ کو ڈراتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی اللہ کا عذاب آ کر کے پکڑ لے، ہاں فتکون للشیطان ولیا، تو پھر آپ شیطان کے دوستوں میں سے ہو جائیں گے۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، سمجھایا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے الہوں سے اعراض کر لے، چھوڑ دے ان کو، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا، لأرجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا جا۔ ہاں، باپ اور بیٹے کے درمیان مکالمہ ہوا تو اب بیٹے نے جواب دیا، قال سلام علیک، اے ابا اب میں آپ کو سلام کرتا ہوں رخصتی کا، سأستغفر لک ربی، دل کتنا بڑا ہے، باپ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں، معافی چاہوں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب تو بہت زیادہ معاف کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے، ہاں روانہ ہو گئے، عراق میں رہتے تھے، عراق کے شہر بابل میں، وہاں سے روانہ ہوئے، روانہ ہو کر کے براستہ مصر، آپ کو شام یا اردن یا بیت المقدس آنا تھا، ہجرت شروع کر دی، چلتے چلتے درمیان میں مصر پہنچے۔ مصر میں اس وقت کا جو بادشاہ تھا، جس وقت میں فرعون، مصر کے بادشاہوں کو کیونکہ فرعون کہا جاتا تھا، اس وقت کا جو فرعون تھا وہ بڑا بد کردار قسم کا انسان، بہت بدخصلت آدمی تھا، اور اس کے کارندے، اس کے اعوان و مددگار بھی اسی طرح برے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں ٹھہرے، اس کو جا کر کے کسی نے بتایا کہ 3 افراد یہاں آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک خاتون ہے، کیونکہ آپ روانہ ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور آپ کا ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرعون مصر کو بتایا گیا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، اس میں ایک عورت بھی ہے جو تمام عورتوں سے حسین ہے، وہ ذہنی طور پر، عملی طور پر بد کردار انسان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بلایا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن ہے۔ جب واپس آئے تو حضرت سارہ سے فرمایا کہ دیکھو میں نے فرعون کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ تم میری بہن ہو، اور اسلامی طور پر چونکہ ہم بہن بھائی ہیں، مسلمان ہونے کے اعتبار سے بعد میں میاں بیوی ہیں، تو تم کو جب بلایا تو تم بھی یہی بات کہہ دینا۔ تو جب آپ کو بلایا گیا تو آپ نے یہ بات کہی، چونکہ اس کی عادت یہ تھی کہ کوئی یہ بتائے کہ میری بہن ہے تو وہ ان کو کچھ نہیں کرتا تھا، راستہ چھوڑ دیتا تھا، جانے دیتا تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ میری بیوی ہے تو اس کے ساتھ بد کرداری والا عمل کیا کرتا تھا۔ تو جب حضرت سارہ نے اس کو بتایا کہ میں ان کی بہن ہوں، چونکہ اس کے اوپر شیطان غالب ہوا اور حسن کو دیکھ کر کے اپنے خواہشات کو کنٹرول نہ کر سکا، تو یہاں پر یہ قانون بھی توڑا اس نے۔ جب حضرت سارہ سے بد کرداری کا ارادہ کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہی ملی تو آپ اللہ کے سامنے مناجات کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ نے تمام حجابات حضرت
ابراہیم علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان کے ہٹا دیے. آپ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نماز میں مصروف ہیں، اللہ سے مناجات میں. اس فرعون نے جب بھی بد کرداری کا ارادہ کیا اللہ نے اس کو لکڑی کا بنا دیا، بالکل سخت مجسمہ ہو گیا. اس نے حضرت سارہ سے معافی مانگی، 3 دفعہ یہ عمل ہوا، اللہ نے اس کو پہلے سے زیادہ سکیڑ کر کے رکھ دیا. پھر جب حضرت سارہ سے اس نے معافی مانگ کر کے چھوڑا تو پھر حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ تحفے میں دی فرعون مصر. یہ بھی ایک بہت کڑی آزمائش اور ایک امتحان تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ سے راز و نیاز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں بھی کامیابی حاصل کی. اللہ نے آگ کی عزت کو بھی محفوظ رکھا اور فرعون مصر کو بھی ذلیل اور رسوا کیا. اور پھر وہاں سے آپ روانہ ہوئے تو چلتے ہوئے، چونکہ آپ کو بیت المقدس آنا تھا یا آپ کو شام یا بیت الاردن اترنا تھا، تو آپ نے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد آپ نے اپنا سفر جاری رکھا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم اپنے رب کے تابعدار فرمانبردار رہیے. قال اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرمانبردار ہوں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم سے اللہ نے چند چیزوں میں آزمائش کی، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورے کے پورے کامیاب اترے. آزمائشوں میں کامیاب ہو جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کوئی لوگ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، مسجد آنے لگ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے تھوڑی آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی، مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس سے بہتر تو یہ تھا کہ بے نمازی کی زندگی گزار رہے تھے، کم از کم خوش تو تھے، یہ مصیبتیں تو نہیں تھیں، نمازیں چھوڑ دیتے. اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم ایمان بھی لائے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ اللہ ہمیں آزمائے گا نہیں. ہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ چاہتے ہیں دیکھ لیں کون لوگ سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جس طرح مٹی کے برتن کو ٹھوک کر کے لیا جاتا ہے نا کہ چٹخا ہوا تو نہیں ہے، ہاں ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، اللہ بھی بندے کو آزماتا ہے. یہ میری طرف متوجہ ہوا ہے، کہیں اس کے اندر دڑاڑ تو نہیں ہے، ہاں اس کے دل میں کوئی غلط سوچ تو نہیں ہے، کس مقصد سے میرے پاس آ رہا ہے. اللہ آزمائش ڈالتے ہیں، مصائب میں گرفتار کرتے ہیں. جو استقامت اختیار کرتا ہے اللہ اس کو دونوں جہانوں کی کامیابی دیتے ہیں. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ 3 امتحان ہوئے جس میں اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے. ہاں دین میں لگنے کے بعد مشقت تو آئے ہیں. ہاں آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے لگیں گے تو کچھ مسائل آئیں گے، مالی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، اولاد کی طرف سے، کسی نہ کسی اعتبار سے مسائل ضرور آئیں گے. ہاں تو دین کی طرف مکمل متوجہ ہو کر کے رہنا چاہیے، آزمائشوں کو برداشت کرنا اور اللہ سے اس میں عافیت مانگنا. یہ نہیں ہے کہ آزمائش بھی آئی ہوئی، بیمار ہے ایک آدمی اور بیماری میں اس کو کرانا چاہیے، اللہ اللہ کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اس پر بھی بالکل ثابت قدم ہو، ٹھیک ہے ویسی بیماری صحیح ہونی چاہیے. نہیں، اللہ سے مانگو، کراؤ، اللہ کے سامنے رو. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے نہیں ہوئے. ہاں آزمائش ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. ہاں یہ اللہ نے انبیاءوں کے سبق سے، ان کے واقعات سے ہمیں یہ سبق دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب.